انتہائی توجہ کے ساتھ آپ سب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سماعت کر رہے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت، آپ کی زندگی کو دو حصوں میں بانٹا جاتا ہے۔ ایک حصہ قبل بعثت یعنی وحی کا سلسلہ نازل ہونے سے پہلے، اور ایک حصہ وحی کا سلسلہ شروع ہونے کے بعد۔ وحی کا سلسلہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 40 سال کی عمر شریف میں ہوا۔ تو 40 سال تک یہ 40 سالہ زندگی ہے، یہ قبل بعثت کی زندگی کہلاتی ہے۔ اور پھر بعثت کے بعد جو آپ کی زندگی ہے اسے بھی دو حصوں میں بانٹا جاتا ہے۔ دو حصوں میں سمجھ سکتے ہیں، کچھ حصہ مکی زندگی کہلاتا ہے اور کچھ حصہ مدنی زندگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کل عمر شریف 63 برس، 40 سالہ قبل بعثت، تو اب 63 میں 40 نکالیں تو 23 سال بچتے ہیں۔ ان 23 برس میں 13 سال آپ نے مکہ شریف میں گزارا۔ یہ 13 سالہ بعثت کے بعد مکی زندگی ہے۔ اور پھر آپ کی عمر شریف جب 53 برس ہوئی تو حضور علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مکہ المکرمہ سے مدینہ شریف ہجرت کیا، اور وہاں پر 10 سال اسلام اور مسلمانوں اور پورے عالم اسلام کو روشن تعلیمات دے کر ظاہری طور پر دنیا والوں کی نگاہ سے روپوش ہوئے۔ یہ کل آپ کی زندگی 63 سالہ زندگی۔ ہم سب حضور کی بعثت سے پہلے کی زندگی سن رہے ہیں۔ آپ نے کل سنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عمر شریف جب 8 سال کی ہوئی تو آپ کے دادا جناب عبد المطلب کا وصال۔ حضرت عبد المطلب کے وصال کے بعد حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے چچا جناب ابو طالب کی آغوش میں آئے، ان کی تربیت۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بچپن انتہائی نرالا، نہایت بلند والا۔ آپ کے اخلاق، آپ کے عادات، آپ کے اطوار اس قدر پاکیزہ، اس قدر لبھانے والی، آپ کی لبھانے والی پاکیزہ عادتوں نے جناب ابو طالب کو آپ کا گرویدہ اور آپ کا عاشق بنا دیا۔ یہی وجہ ہے جناب ابو طالب آپ کے چچا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بے پناہ محبت فرماتے، یہاں تک کہ خلوت ہو کہ جلوت ہو، گھر کے اندر ہو کہ گھر کے باہر ہو، سفر میں ہو کہ حضر میں ہو، جہاں کہیں جاتے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنے ساتھ لے کر کے جایا کرتے تھے۔ لمحہ بھر کے لیے حضور سے خود کو الگ نہ رکھتے یا حضور کو اپنے سے دور نہ کرتے، اپنے ساتھ کھلاتے، اپنے ساتھ کھلاتے، حتیٰ کہ سونے کے لیے ان کا بستر بھی اپنے ہی ساتھ بچھایا کرتے۔ ان کا خود بیان ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق، ان کے عادات، ان کے اطوار کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی اپنے بھتیجے محمد ابن عبداللہ کو جھوٹ بولتے ہوئے، کسی کو ستاتے ہوئے، کسی کو تکلیف دیتے ہوئے، فحش کلمہ زبان سے نکالتے ہوئے یا اوباشوں کے ساتھ پھرتے ہوئے میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا، بلکہ جب بھی دیکھا تو میں نے اپنے بھتیجے کو خوش اخلاق، نرم گفتار، بلند اطوار، اعلیٰ درجے کے نہایت متقی، پرہیزگار اور پارسا ہی ہم نے اپنے بھتیجے کو۔ یہ اس وقت کی گواہی کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عمر شریف 8 سال سے کچھ آگے،
8 سال 9 سال 10 سال 10 سال کی عمر میں ایک بار پھر آپ کا شق صدر ہوا، سینہ چیرا گیا اور چیر کر کے آپ کے قلب اطہر میں انواروں کا تجلیات ڈال دیے گئے۔ اس وقت چیرنے کا مقصد، اس شق کا مقصد یہ تھا کہ جب جوانی کا مرحلہ شروع ہوتا ہے تو فطری طور پر جوانی کی شہوت، شباب کا منظر ہوتا ہے، دل ادھر ادھر بہکتا ہے، وساوس پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب پاک صاحب اولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب جوانی کی منزل شروع ہوئی تو جوانی کے جو وسوسات ہیں اس سے محفوظ رکھنے کے لیے ایسا انتظام فرمایا کہ آپ سے کوئی ایسا کام ہی نہ ہو کہ دنیا والے اس کام کی وجہ سے آپ کو تانا دے سکیں یا کمی نکالیں۔ شک کے صدر ہوا 10 سال کی عمر میں، یہاں تک کہ پروان چڑھتے رہے، اچھے عادات و اخلاق کا مظاہرہ ہوتا رہا۔ اس بیچ میں ایک بار عرب میں بڑا قحط پڑا۔ جب قحط پڑا، ہر طرف خشکی آ گئی، لوگ دانے دانے کو محتاج ہو گئے، جانور گھاس کے لیے، پانی کے لیے ترسنے لگے۔ تو اس وقت عرب کے لوگوں نے اپنے دستور کے مطابق چاہا کہ ہم سب بتوں کے پاس جائیں، وہاں جا کر فریاد کریں، دعا کریں کہ یہ ہماری خشک سالی ختم ہو جائے، کال کٹ جائے، بارش نازل ہو جائے۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ مکہ والوں کے سامنے نہایت خوبصورت، نہایت بلند قامت ایک شخص ظاہر ہوئے۔ انہوں نے مکہ والوں کو مشورہ دیا، مکہ والوں تم سب قحط میں مبتلا ہو، تمہارے درمیان جناب ابو طالب موجود ہیں جو بانی کعبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی نسل سے ہیں، کعبہ کے متولی اور جانشین ہیں۔ تمہیں چاہیے کہ بتوں کے پاس نہ جا کر ان کے پاس جاؤ اور ان سے دعا کی درخواست کرو۔ یہی ہوا، یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ آئے جناب ابو طالب کے پاس، اپنی پریشانی بیان کی۔ یہ سخت کال پڑا ہوا ہے، بڑا قحط ہے، جانور ترس رہے ہیں، آدمی بلبلا رہے ہیں، یہاں تک کہ کچھ کم توڑ رہے ہیں۔ یہ عرب والوں کی داستان سن کر جناب ابو طالب کا دل بھر آیا اور پھر بارش کی طلب کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے اپنے نونہال بھتیجے محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کو ساتھ دیا، حرم شریف کے اندر گئے، آپ کو ایک دیوار کے آڑ میں ٹیک لگا کر بٹھا دیا اور جناب ابو طالب اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا۔ ادھر آپ دعا کر رہے ہیں اور ادھر حضور علیہ السلام اپنی انگلیوں سے آسمان کی طرف یوں اشارہ فرما رہے ہیں۔ حضور کا اشارہ فرمانا تھا کہ جس طرف آپ کی انگلی کا اشارہ ہو رہا تھا چاروں طرف سے بدلیاں چھائیں، یکا یک رحم و کرم کی ایسی بارش نازل ہوئی کہ سارا عرب نہال و خوشحال ہو گیا، کال کٹ گیا، قحط ختم ہو گیا، ہر طرف خوشی، ہر طرف سبزہ اگنے لگا، لوگ خوشحال ہو گئے۔ عرض کی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر زمانے میں، زندگی کے ہر موڑ میں اس قدر نمایاں اور اجاگر رہے، آپ سے اتنی برکتیں ظاہر ہوئی کہ کافروں نے بھی برکتوں کو ملاحظہ کیا، برکتیں حاصل کی، یہاں تک کہ آپ کے شدید اور سخت ترین دشمن بھی آپ کے ان برکتوں کو لوٹتے، برکتوں سے مالا مال ہوتے رہتے۔ جب آپ کی عمر شریف 12 برس کی ہوئی، جناب ابو طالب سفر کی غرض سے ملک شام سفر کے لیے جا رہے تھے، کیونکہ حضور علیہ السلام کو بڑے عزیز تھے، بڑے محبوب تھے، بڑے چہیتے تھے، ان کے عادات کی وجہ سے بڑے فریفتہ تھے۔ تو اس سفر میں جناب ابو طالب نے حضور علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا۔ جب یہ جناب ابو طالب کا سفر کا قافلہ مدینے سے نکلا، چلتے چلاتے ایک مقام آیا، مقام بصرہ نامی مقام پر قیام کیا، منزل کی مقام کیا، لیکن وہاں پر
جس کے گھر جس کے پاس قیام کیا، اتفاق دیکھیے وہ ایک عیسائی پادری اور راہب تھا جس کا نام بحیرہ تھا۔ وہ توریت شریف کا بڑا عالم جانکار تھا، انجیل کا بڑا علم رکھتا تھا۔ ان کے پاس ان کا قیام ہے، کیونکہ توریت شریف میں، انجیل شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خوبیاں، آپ کی نشانیاں، آپ کے عادات و اطوار، آپ کی علامتیں، ساری چیزیں لکھی ہوئی تھی۔ آخری زمانے میں ایک پیغمبر تشریف لائیں گے جن کی یہ نشانیاں ہوں، اور رکھی تھی انہوں نے نشانیاں۔ جو ہی انہوں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا، پہچان لیا کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ وہی ہیں کہ جن کی بشارت ہمارے پیغمبر جناب عیسیٰ علیہ السلام نے توریت شریف میں عطا کیا تھا، انجیل شریف میں عطا کیا تھا۔ چنانچہ آئے بڑھے ابو طالب کے پاس، کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا ہوا ابن الاخ، وہ عبداللہ کے بیٹے میرے بھتیجے ہیں، ان کا نام محمد ہے۔ تو اس راہب نے کہا، بحیرہ نے کہا، اے ابو طالب سچ ہے کہ آپ کے بھتیجے ہیں، لیکن صرف یہ بھتیجے ہی نہیں ہیں، ہوا سید العالمین رسول رب العالمین ورحمت للعالمین۔ یہ بھتیجا تو بھتیجا ہی ہے، لیکن یہ بھتیجا ایسا باکمال ہے کہ یہ ساری دنیا کے سردار ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ کہا، مشورہ دیا، میں دیکھ رہا ہوں، میری نظریں دیکھ رہی ہے، اس بچے کو شجر و حجر، پتھر کنکر، کائنات کا ذرہ ذرہ ان کو سجدہ کر رہا ہوتا ہے، بادل ان کے سر پر سایہ کرتا ہے۔ دیکھو تو صحیح ان کے پشت پر دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کی ثبت کیا ہوا ہے۔ اس لیے اے ابو طالب میرا مشورہ مانو، اب یہاں سے آگے مت کرو۔ یہ سفر کہاں کا تھا؟ ملک شام کا۔ آپ سن چکے ہیں کہ شام میں کون تھے؟ یہودی رہتے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے جو نسل چلی شام، سارے یہودی حضور کے بڑے دشمن۔ اس نے کہا، میرا ایک مشورہ مانو، جو کچھ تجارت کرنی ہے یہیں پر سامان تجارت جلد بیچو، یہاں سے سیدھے مکہ شریف واپس چلے جاؤ۔ یہاں سے اگر تم مدینہ، یہاں سے آگے بڑھے شام پہنچے تو شام میں یہودی بڑے جانی دشمن ہیں، ان کو شہید کر دیں۔ ان کو خطرہ سا محسوس لگا، یہیں سے ہم کو واپس ہو جانا چاہیے۔ یہی ہوا، انہوں نے جیسے تیسے اپنا سامان بیچا، سامان تجارت بیچ کر کے حضور اسلام کو لے کر کے مکہ تشریف لائے۔ یہ کس طرح کا واقعہ ہے؟ آپ کی عمر شریف 12 برس کی۔ یاد رہے، حضور علیہ السلام میں اعلان نبوت سے پہلے، یعنی 40 سال کی عمر سے پہلے 3 مرتبہ تجارتی سفر فرمایا۔ 2 بار ملک شام گئے، ایک یہی والا واقعہ ہے، ایک واقعہ انشاءاللہ کل آپ حضرات سنیں گے، اور ایک بار یمن تشریف لے۔ حضور علیہ السلام کا خاندانی پیشہ تجارت کا۔ بچپن ہی میں آپ تجارت کی غرض سے جناب ابو طالب کے ساتھ آتے رہے، جاتے رہے، سفر کرتے رہے، جس بنیاد پر آپ کو کاروباری تجربہ، لین دین کا اچھا کمان حاصل ہو چکا تھا۔ اس وجہ سے حضور علیہ السلام نے اپنے خاندانی پیشے کو آگے بڑھایا اور ذریعہ معاش کے لیے تجارت ہی کو منتخب فرمایا۔ اور کیوں نہ منتخب فرماتے کہ تجارت وہ پیشہ ہے کہ آپ سے پہلے انبیاء کرام نے بھی تجارت ہی کو اختیار فرمایا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی غرض سے مختلف ممالک کی طرف، مختلف گرد و نواح میں تشریف لے۔ تجارت میں آپ نے اس شان کا مظاہرہ کیا، دیانت داری، حسن اخلاق، وعدہ وفائی، راست بازی، یہ تجارت کی شان ہے۔ اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں فنڈامنٹل آف بزنس، 4 چیزیں۔ دیانت داری اچھی ہونی چاہیے، سچ بولنا چاہیے، تاجر اچھے اخلاق ہونے چاہیے، آپ کا کسٹمر آیا کیسے آپ کا ویوہار ہونا چاہیے، ایسا ویوہار ہونا چاہیے کہ جو کسٹمر آپ کے پاس آیا اس وقت سامان نہ بھی لے کے گیا، آپ کا اخلاق ایسا، آپ کا پردہ ایسا بلند ہونا چاہیے کہ دوبارہ خود آئے کہ نہ آئے، بس کسٹمر کو آپ کے پاس بھیجنا چاہیے۔ تو دیانت داری ہونی چاہیے، سچ بولنا چاہیے، اخلاق بلند ہونی چاہیے، جو وعدہ کریں وہ وعدہ وفا کرنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام کی زندگی میں
آپ کی سیرت طیبہ کا جائزہ لیں گے، ابھی آپ نے نبی ہونے کا اعلان نہیں فرمایا ہے، نبی ہونے کا اعلان ہونے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ جوانی کی دہلیز پر آپ نے قدم رکھا، موروثی پیشے کو آپ نے آگے بڑھایا، تجارت میں قدم بڑھایا اور قدم بڑھائے تو بڑھاتے ہی چلے گئے۔ اشتان کے ساتھ آپ نے دیانت داری، راست بازی، وعدہ وفائی، حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا کہ آپ کی تجارت میں جتنے شرکائے کار ہوتے اور جس بازار میں آپ تجارت کرتے، سارے اہل بازار آپ کو امین اور صادق کے لقب سے پکارا کرتے۔ پھر پوری زندگی، جوانی کا ایک ایک حصہ، ایک ایک لمحہ آپ نے ایسے اچھے اخلاق و عادات میں، ایسے لوگوں کی خیر خواہی میں، اچھی اچھی عادتوں میں گزارا۔ آپ کا اخلاق اس بلندی پر پہنچا ہوا تھا کہ دنیا کے بڑے سے بڑا انسان اس بلندی تک پہنچنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کا تصور بھی اپنے ذہنوں میں نہیں لا سکتا۔ حضور علیہ السلام، حضور علیہ السلام کی تاریخ میں ملتا ہے، حدیث کی کتابوں میں اچھے اخلاق۔ اگر آپ کسی کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں، بزنس میں پارٹنرشپ میں، آپ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ حضور علیہ السلام کی سیرت پڑھی۔ ایک صحابی ہیں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی، ایمان لیا۔ ایمان لانے کے بعد صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں ان کا تعارف کرانے لگے۔ حضور یہ براء بن عازب وہ ہیں، یہ وہ ہیں، یہ وہ ہیں، یہ ہیں، اس طرح کی بات۔ تو حضور نے فرمایا، اے میرے جانے سارو، میں براء بن عازب کو تم سے زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ براء بن عازب کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ اعلان نبوت سے پہلے میرے تجارت میں شریک تھے، ہم دونوں مل کر تجارت کر رہے تھے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کتنے اچھے شریک تھے، نہ کبھی آپ نے مجھے ستایا، نہ کبھی میرے ساتھ آپ نے جھگڑا کیا۔ سبحان اللہ، کیا مطلب ہوا؟ اگر آج کے ہم پارٹنرشپ میں تجارت کر رہے ہیں، حضور علیہ السلام کی زندگی کا یہ روشن حصہ ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ اگر آپ شراکت کریں، آپ کا نمونہ، آپ کا عمل، آپ کا ویوہار اپنے شریک دوسرے تاجر ساتھی کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کے سامنے بھی اور آپ کے پیٹھ پیچھے بھی کہنا چاہیے کہ بڑا اچھا شریک ہے، انہوں نے کبھی ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، ہمارے ساتھ کبھی جھگڑا نہیں کیا، ہمارے ساتھ کبھی فساد نہیں کیا، ہمیں کبھی دھوکہ دینے کی کوشش نہ کی۔ یہ حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہے۔ وعدہ، حدیث شریف میں ہے، مشکاہ شریف میں بھی، بخاری شریف کی روایتوں میں آتا ہے، ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن ابی الحنصاء رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ بعثت سے پہلے، بعثت کا مطلب سمجھتے ہیں 40 سال سے پہلے ایک بار آپ سے لین دین کیا، خرید و فروخت کیا، سامان لیا، سامان لینے کے بعد سامان کی کچھ قیمت ادا کر دی، کچھ قیمت باقی رہ گئی۔ انہوں نے کہا، یا اے محمد ابن عبداللہ، اے ہمارے شریک، اے ہمارے بھائی، ابھی جو قیمت باقی ہے ابھی لے کر کے میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ یہ کہہ کر کے چلے گئے۔ حضور السلام نے وعدہ فرمایا، تمہارے آنے تک میں یہاں رہوں گا۔ یہ گھر گئے، بیوی بچوں میں مصروف ہو گئے یا کوئی اور کام نکل گیا ہو، بھول گئے کہ ہمیں بقیہ روپے لے کر کے جانا ہے، ہم نے جن سے سامان لیا ہے ان کو روپے ادا کرنا، بھول گئے، گھر میں کام کاج میں لگے۔ یہاں تک کہ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن بھی گزر گیا، تیسرا دن بھی گزر گیا۔ حضور علیہ السلام 3 دنوں تک اسی مقام پر رہے، سوائے بشری حاجت کے آپ اس مقام سے کہیں ہلے نہیں۔ 3 دنوں کے بعد حضرت عبداللہ بن ابی الحنصاء کو یاد آیا، جو ہی یاد آیا وہ تڑپ گئے اور فوراً اس مقام پر پہنچے۔ وہ کہتے ہیں، اذا جئتہ فاذا هو فی مکانہ، جب میں وہاں پر پہنچا تو کیا دیکھا کہ حضور اسی مقام پر کھڑے ہمارا انتظار فرما رہے ہیں۔ کتنے دنوں تک؟ یہاں 5 منٹ رکنا وعدہ پورا کرنے کے لیے دشوار ہو جاتا ہے۔ 3 دنوں تک حضور علیہ السلام نے
وعدہ کے خلاف نہ ہو کہ تمہارے آنے تک میں انتظار کروں گا۔ حضور نے فرمایا تھا اگر چلے جاتے تو انتظار کرنا، جس کا وعدہ فرما چکے تھے اس کے خلاف ہو جاتا۔ حضور علیہ السلام نے وعدہ وفا فرمایا، وعدے کی حفاظت کے لیے 3 دنوں تک اسی مقام پر رکھا۔ اور یہ بھی حضور کی سیرت، حضور کے اخلاق کا بڑا سنہرا باب ہے۔ آج ہم سے کوئی وعدہ کر لے، 5 منٹ لیٹ ہو جائے، ہم کتنا کچھ سناتے ہیں اور کہاں کہاں تک بات پہنچا دیتے ہیں۔ کچھ تو ایسے ہیں کہ جوش غضب میں اس کا بھی استعمال کرتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے، لیکن حضور کی سیرت پڑھیے سبحان اللہ۔ وہ راوی کہتے ہیں، وہ صحابی کہتے ہیں، میں 3 دنوں کے پاس حضور کے پاس آیا، اس مقام پر حضور کو دیکھا، حضور نے کچھ نہ کہا سوائے اتنا، یا فتى لقد شققت علی انا ہاہنا منذ 3 انتظرک۔ اے نوجوان، تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا، میں 3 دنوں سے تمہارا اسی مقام پر انتظار کر رہا ہوں۔ اور کچھ کہا، گالی دی، سست کہا، اور اس کے نسب پہ کوئی تان کیا نہیں کیا۔ یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت طیبہ، یہ آپ کا آپ ہے۔ ایز اے بزنس مین، بزنس کرنا، مال کمانا ہر آدمی کی بنیادی ضرورت ہے۔ ایسا کوئی ہے اس کو مال نہیں چاہیے؟ کوئی بندہ نہیں، ہر کسی کو مال کمانا ایک بنیادی ضرورت ہے۔ مال کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کیسے؟ جب پیٹ میں جائے گا نہیں تو اس جان کو باقی رہنے کے ایک وقت متعین ہے، اس وقت تک اس کو باقی رکھیں گے کیسے؟ مال کمانا ایک بنیادی ضرورت ہے۔ اسی لیے میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بھی حلال طریقے سے، عمدہ طریقے سے مال کمایا اور عمدہ طریقے سے مال کمانے کی طریقے بھی دی۔ یہاں تک کہ ایک حدیث شریف میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ دیگر فرائض کے بعد حلال مال کمانا بھی اہم ترین فریضہ ہے۔ اور پھر ترغیب کیسے دلائی؟ مال کمانے میں ابھی آپ نے سنا، مال کمانے میں 4 بنیادی چیزیں ہیں۔ وعدہ وفائی ہونی چاہیے، حق اور سچ بولنا چاہیے، امانت کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ 4 چیزیں بدرجہ عظم پائی جاتی ہیں، اور اپنے ماننے والوں کو، اپنے نام لینے والوں کو، اپنا کلمہ پڑھنے والوں کو، قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ پیغام بھی دیا، حلال طریقے سے مال کمانے کو ابھارا بھی، اور ایسی بشارتیں عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں جو دنیا میں مال کمائے لیکن مال کمانے میں راست بازی، سچ بولے اور امانت کا مظاہرہ کرے تو ایسا تاجر قیامت کے دن نبی کریم انبیاء کرام کی صف میں ہوگا، صدیقین کی جماعت میں ہوگا اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے دوسرے مقام پر وہ ارشاد فرمایا کہ ما اکل احد طعاما قط خیرا، کسی نے کوئی کھانا اس سے بہتر نہ کھایا، اس سے پاکیزہ نہ کھایا کہ جس نے اسے اس طور پر کمایا، کبھی اس نے خیانت نہ کی، کبھی اس نے جھوٹ نہ بولا، وعدے کے خلاف نہ کیا، اور جب اپنا سامان بیچنا ہوا تو اس نے اس کی بیجا تعریف نہ کی، تعریف کی تو مبالغہ نہ کیا، اور جب اس کا کسی کا اس کے اوپر آیا تو دینے میں اس نے ڈھیل نہ کیا، کوتاہی نہ کی۔ اس کا کسی کے اوپر اگر آیا تو لینے میں سختی نہ کی بلکہ نرمی کا مظاہرہ کیا۔ ان صفات کے ساتھ اگر کسی نے مال کمایا، حضور فرماتے ہیں کہ اس سے بہتر پاکیزہ کمائی کسی اور نے نہیں کی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ سننے کے لیے ہم سب حاضر آئے ہیں۔ سننے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے عملی زندگی میں اتارے، اسی کو قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک حضور کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین اسوہ۔ آج کل عام طور پر یہی ہوتا ہے، ہم سب تجارت کرتے ہیں، مال بیچنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔
عام طور پر بازاروں میں نہیں ہوتا. اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ روئے زمین میں سب سے بری جگہ یہ ہے بازار. کیوں؟ کیونکہ بازار میں ہمارا اور آپ کا یہ جو غلط کرتوت ہے، برے طور طریقے ہیں، جھوٹی قسمیں کھانا اور امانت میں خیانت کرنا، وعدہ کر کے بھی وفائی کرنا، ان برے کرتوتوں کی وجہ سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ بدترین جگہ یہ بازار ہے. اسی لیے بلا ضرورت بازار نہ جانا. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف مسلم شریف کی روایت ہے، آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ لین دین میں، کاروبار میں، خرید و فروخت میں زیادہ قسمیں کھانے سے بچو. آگے فرمایا کیونکہ کاروبار میں قسم کھانا تمہارے سامان کو بکوا دیتا ہے لیکن کمائی کی برکت کو ختم کر دیتا ہے. اب دیکھو ایک سامان بیچنے کے گیا، اس ٹوپی کی قیمت 5 روپے. اسلامی نقطۂ نظر سے 5 روپے کا سامان اگر ہم 5000 میں بیچیں، شریعت ہمیں منع نہیں کرتی. یہاں تک ایک پیسے کا کاغذ ہم نے خریدا اور اس ایک پیسے کے کاغذ کو 1000 میں کوئی بیچ رہا ہو، شریعت منع نہیں کرتی. لیکن شرط کیا ہے کہ بیچنے میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے. مثلاً ایک ٹوپی ہے، ملایا، عید میلاد کا موقع ہے، مارکیٹ میں لگا دیا، اس ٹوپی کی قیمت لکھ دیا ہمیں 5000 روپے. کسٹمر آیا 5000 روپے کچھ کم کر دیجیے. ٹھیک ہے 5% لیس کر لیجیے، اتنا ہوا اور کچھ کم کیجیے. کا نہیں چلے اتنی بات ٹھیک ہے، اس سے زیادہ میں نہیں لے سکتا ہوں، آپ کو لینا ہے تو اتنے ہی میں لینا پڑے گا. اگر وہ لے جائے سبحان اللہ 5 روپے کی ٹوپی اگر آپ نے 7000 میں بیچا اور بغیر جھوٹ بولے بیچا، اس نے اپنی رضامندی سے دے دیا، شریعت منع نہیں کرتی بلکہ شریعت کے اصولوں پر عمل کرنے کی وجہ سے 5 کی جگہ پر یہ 7000 پیسہ آپ کے لیے خالص پاکیزہ پیسہ ہے. اس سے بہتر کوئی اور پیسہ نہیں ہوتا. لیکن ہاں آپ نے کیا کہا 60,000 سے 7 پیسہ کم نہیں ہوگا، کچھ کم. اب اس نے قسم کھا لی، قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، صرف 5 روپیہ اس میں ہم کو فائدہ. تو کیا آپ نے قسم کھا لیا، قسم کھانے کی وجہ سے کسٹمر سمجھ رہا ہے ٹوپی کی ڈیزائن اچھی ہے، ٹوپی تو ہم کو لینا ہی ہے. اب اس نے قسم بھی کھا لیا ہے، یقیناً 5 روپیہ ہی فائدہ ہوگا، 500 ہی فائدہ ہوگا. اتنی بڑی چیز تو 500 روپے نہ دے تو کیا لے گا. چلو ٹھیک ہے یہ پیسہ دیا اور وہ سامان وہ سامان بھی دیا. 5 روپے کا سامان 7000 میں بکا. کیوں بکا؟ آپ کے قسم کھانے کی وجہ سے. لیکن یہ قسم تو جھوٹی ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کاروبار میں، خرید و فروخت میں، بزنس میں قسم کھانے سے بچو، کیونکہ قسم کھانا سامان کو بکوا دیتا ہے لیکن وہ جو 7000 ملا ہے اس 7000 کی جو برکت تھی اس برکت کو جھوٹی قسم نے ختم کر دیا ہے. ایک ہمارا دوسرا پارٹنر ہے، وہی 5 کی ٹوپی اس نے 500 میں بیچا، ہم نے 5 کی ٹوپی جھوٹی قسم کھانے کے ساتھ 7000 میں بیچا. دنیا والے کہیں گے بڑا چالاک ہے، دنیا والے کہیں گے بڑا ہوشیار ہے، دنیا والے کہیں گے آج تو اس کی لاٹری لگ گئی. لیکن یقین جانو مصطفیٰ کی سیرت کہہ رہی ہے، مصطفیٰ کا طریقہ کہہ رہا ہے 5 روپے کا 500 میں سچائی کے ساتھ بیچنے والا اس آدمی کے جھوٹ بول کر 5 روپے کے ذریعے 7000 کمانے پر بھاری اور 7000 پر وہ پاکی. اللہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات دیکھیں، حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کی سنہرا بات دیکھیں. حضور علیہ السلام نے خود 20 سچ بولا، اپنے ماننے والوں کو بھی سچائی کی تعلیم دی. یہی نہیں اشارت ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. حضور ارشاد فرماتے ہیں تم پر ضروری ہے، تم پر فرض ہے کہ سچ بولو، کیونکہ سچ بولنا انسان کو نیکی کی طرف لے کے جاتا ہے اور نیکی انسان کو سیدھے جنت پہنچا دیتی ہے. اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں ایک انسان سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولنے کی فکر میں لگا رہتا ہے،
وہ یہ عین بنا چکا ہے، اپنا ارادہ بنا چکا ہے، جب بھی زبان کھولوں گا تو سچ ہی بولا کروں گا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں ایک بندہ سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولنے کی فکر میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ سچ بولنے کی فکر کی وجہ سے اللہ کے دفتر میں اس کا نام نہیں بلکہ اس کا بہترین لقب صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ عام زندگی کی بات ہے۔ جب ہم بزنس کریں، جب کاروبار کریں، جب تجارت کریں تو اس وقت راست بازی اور سچائی پر جو پیسہ کمایا جائے اس پیسے کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ جس طرح سے اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولنے پر انعام عطا فرماتے ہیں، یوں ہی جھوٹ بولنے پر اس قدر تکلیف بات آقا کریم نے بیان فرمائی۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں ایاکم والکذب فإن الکذب یہدی إلی الفجور والفجور یہدی إلی النار وما یزال العبد یکذب ویتحرى الکذب حتی یعلم ان اللہ اللہ۔ حضور فرماتے ہیں ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے، تم پر ضروری ہے کہ جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے اور برائی انسان کو جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں ایک عالم جھوٹ بولتا رہتا ہے، ہمیشہ اس کا ارادہ رہتا ہے جھوٹ بول کے جیب گرم کرنا ہے، جھوٹ بول کے اپنا گھر سجانا ہے، جھوٹ بول کے بینک بیلنس بنانا ہے، جھوٹ بول کر یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، طرح طرح کے ارادوں میں رہتا ہے، ارادے میں رہتا ہے کہ اللہ کے دفتر میں اسے کذاب لکھ دیا جائے، اسے کذاب لکھ دیا جائے، اس کا ٹھکانہ سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ معزز بزرگوں، قابل احترام نوجوانوں، ہم سیرت طیبہ سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، حضور کی میلاد کا جشن منا رہے ہیں۔ حضور کی میلاد کا جشن منانے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ حضور کی زندگی کو نقش جا بنائے، نقش زندگی بنائیں، اس کو نمونہ بنائیں اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں تو یقین جانیں حضور علیہ السلام کی اس جشن میلاد کی برکتوں سے ہم مالا مال ہو جائیں گے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ۔ آپ دیکھیں مارکیٹ ہمارا حال کیا ہے، مارکیٹ میں بزنس لائن میں مسلمان ایک زمانہ تھا جس زمانے میں لوگ مسلمانوں پر اتنا اعتماد کرتے تھے، اتنا بھروسہ کرتے تھے، اگر کوئی مسلمان ادھار لینے کے لیے آتا اسے کوئی دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، سامنے والا یہ کہتا تھا کہ یہ مسلمان ہے، بغیر کسی خط و کتابت کے گواہ بنائے امید کامل ہے کہ یہ بندہ لے کے جا رہا تو پیسہ ضرور دینے کے لیے جا رہا ہے۔ لیکن آج حالت کیا ہے، میرا دیکھتا ہے کون لے رہا ہے، یہ ہم نے مصطفیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو پسے پشت ڈال دیے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگوں کی نظر میں ہمارا وقار مجبور ہو چکا ہے، لوگوں کی نظر میں ہماری عزت ختم ہو چکی ہے، لوگوں کی نظر میں ہماری تقریب ہمارا احترام ختم ہو چکا ہے۔ مارکیٹ میں ہم کو ادھار دینا، ہم سے ویوہار کرنا لوگ اس قدر برا جانتے ہیں کہ جیسے پہلے لوگ مسلمانوں سے ویوہار کرنے کے لیے ترسا کرتے تھے کہ ہمیں شریک ملے تو کوئی مسلمان شریک ملا بھی ملا، اور آج سمجھتے ہیں ان کو شریک ملے۔ اور یہ ساری بات اگر آپ دیکھیں گے مارکیٹ میں، یہ ساری چیزیں سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا، امانت میں خیانت نہ کرنا اور جو کچھ ایسا کہا ہے ایسا کر دکھانا، یہ ساری خوبی جو تعلیمات ہمارے پیغمبر کی ہیں، یہ ساری باتیں آج غیر قوم تاجروں میں ملتی ہے۔ اے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نام لینے والوں، مصطفیٰ کے جشن میلاد میں شریک ہونے والوں، ہم کہاں ہیں، دنیا کہاں پہنچی ہے؟ ہمارا وقار اگر مجروح ہے تو مصطفیٰ علیہ السلام تسلیم کے تعلیمات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے شاعر مشہور نے کسی کو کہا ہے طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے، اسی سے قوم دنیا میں